یہ ویسے سوال اگلے حصے درس کے ساتھ ہے، لیکن کچھ جواب میں دے دیتا ہوں۔ یہ تو آگے ایک بحث آ رہی ہے۔ آپ نے جو آیات سنی اس میں بات کیا چل رہی ہے؟ خروج روح کی، بالغت الحلقوم۔ ابھی تو میں نے وہ نہیں پڑھی بالغت التراقی والی، اور بھی ایتے نہیں پڑھی۔ اور فرشتوں کا پورا پورا روح کو لینا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ تو یہ آیات تو اپنے مقام پہ قطعی دلالت ہیں اس نقطہ پہ کہ روح پیغمبر کی بھی وجود سے جدا ہوتی ہے، جو ہمارا آج کا درس ہے۔ باقی رہ گیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس پر مکمل بات آئے گی۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں اگر یہ واقعتاً حقیقی جنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، جی اللہ نے خبر دی ہے۔ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح مشرک جنت میں۔ مسجد نبوی کے اس حصہ میں مشرک جاتے ہیں نہیں جاتے؟ اور اللہ نے کیا خبر دی؟ جا نہیں سکتا۔ اب اگر مشرک جا رہے ہیں تو پھر اللہ کی خبر کے خلاف ہوگا، جس کا نام کذب اور جھوٹ ہے۔ یہ اللہ نے خبر دیا ہے کہ جنت میں کوئی مشرک جا سکتا نہیں ہے، اور اس ٹکڑے میں تو بڑے بڑے پھنیر مشرک جا کے بیٹھتی۔ ایک دوسرا، اگر یہ حقیقی جنت ہے وہی، تو اس میں اوصاف جنت ہے۔ جنت میں تو بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، اور پاکستانی بوڑھے سارے جہاں جا کے بیٹھتے۔ خود مسجد نبوی کا جو ممبر کا امام ہے اور علامہ جزائری، اس نے تفسیر بھی بڑی اچھی لکھی ہے، تو وہ پچھلے دنوں فوت ہوا، جو انتہائی بوڑھا ہو کہ اس کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھاتے، تو جنت میں بڑھاپا ہوگا۔ اور پھر لمبی باتیں چھوڑو، آپ کو موت کہاں آئی؟ جہاں آپ دفن ہیں۔ تو حقیقی جنت میں موت آتی؟ پھر سوال یہ تو ان پہ بھی ہے۔ تو یہ لوگ کرتے ہیں فراڈ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کتنا بہترین نسخہ ہے۔ اگر یہ للڑوں والا علم ہو کہ کوئی آدمی مرنے لگے اوپر ماں کو چڑھا دو، تو جنت میں چونکہ موت نہیں آتی، اسے موت نہیں آئے گی، یہی معنی ہے۔ اور جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اوپر پہ سایہ کر لو تلوار کا۔ پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا منہا، جنت کے باغوں سے گزرو تو ان میں چرا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے۔ آپ بھی جنت کے باغ میں بیٹھے۔ تو بھائی یہ جو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس کے محدثین نے متعدد معانی کیے، اور ان میں ایک معنی یہ کیا ہے کہ اس جگہ سے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس مسئلے کو ماننا وہ سبب ہے جنت کا، تعدی الی الجنہ۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ جہاں تشبیہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلانا شیر ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں اور دم بھی لگی ہے، اور شیر ہونے کا مطلب ایک وصف ہوتا ہے بہادری۔ تو جہاں پر بھی تشبیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ چونکہ محبت وحی ہے، پیغمبر کی جائے تعلیم ہے، توحید و سنت کے شجرہ کی آبیاری اسی ٹکڑا میں ہو رہی ہے، تو جیسے جنت میں خدا کی رحمت کا نزول ہے، اس ٹکڑا میں رب کی رحمت کا اس طرح کا نزول ہوتا ہے۔ اگر وہ حقیقی جنت ہے تو پھر تو وہاں موت بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں، آپ بھی پوری حدیث پڑھیں، یہ مولوی پوری کبھی نہیں سناتے۔ آگے یہ بھی ہے وہ ممبری علی حوضی، یہ ٹکڑا جنت ہے اور میرا ممبر حوض کوثر پہ ہے۔ حوض کوثر کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو یہی معنی علماء نے کیا کہ یہ ٹکڑا بھی اللہ رب العزت، اور ہر مسجد یہ ٹکڑا بھی
جتنی مساجد ہے ان کو زمین سے کاٹ کر اللہ قیامت کے دن جنت کی زمین کا حصہ بنا دیں گے، اور آپ کا ممبر حوض کوثر پہ رکھ دیا جائے گا۔ حالانکہ آپ کا وہ ممبر مبارک جب مسجد نبوی میں آگ لگی تو جل گیا تھا، جنت میں آگ بھی لگتی ہے نا۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے والے۔ باقی جو پیغمبر جس جنت میں ہیں وہ ہے جنت الفردوس، سقف عرش الرحمان۔ وہ بھی صرف جنت نہیں، وہی جنت الخلد میں آپ کی روح ہے، رفیق اعلیٰ میں، اور جس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ جی کچھ لوگ حدیث کی صحت کے لیے متفقن علیہ صحیحین کی حدیث ہے جی صحیح ہے، یہ جب آئیں گی حدیثیں، ابھی تو ہم قرآن پہ چل رہے ہیں۔ جو سوال آئے گا کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ یہ ابھی قبر پہ سوال و جواب پہ نہیں بیٹھے، جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس پہ سوال کرو۔ ہاں اگلے درس پہ آ جانا، پھر سوال کر لینا۔ ایک سبق ذہن میں رکھو، جو مسئلہ سمجھایا جائے سوال اس پہ کرو۔ ابھی ہم نے بحث کی ہے موت کی حقیقت کیا ہے، بس اس کے متعلق جس کو سوال ہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے تو دوسرا پوائنٹ چلے گا کہ یہ جو روح نکلتی ہے یہ واپس کب آئے گی، روح جدا ہو گئی، اب یہ پھر کے مڑ کے واپس کب آئے گی، یہ دوسرا نقطہ آئے گا اگلے درس کا، اور اس پہ انشاءاللہ بحث ہوگی۔ ابھی صرف ایک نقطہ ہے کہ موت کی حقیقت یہ ہے، نبی غیر نبی، شہید غیر شہید، ہر فرد بشر کے لیے موت کا معنی روح کا بالکلیہ بدن سے جدا ہو جانا، بس یہ مسئلہ میں نے سمجھایا۔ اس پہ اگر کسی کا سوال ہے، باقی انشاءاللہ ساری دنیا کے سوال اکٹھے کر لو، جب تک سوالوں کا جواب مکمل نہیں ہوگا ہم نے یہ درس نہیں چھوڑنا۔ ہاں پھر اگلا موضوع چلے گا، ایک ایک نقطہ تک، چونکہ میں پابند ہوں، ہمارے ضلع اسلام آباد کے امیر محترم نے مجھے پابند کیا کہ مولویوں والا انداز بالکل نہیں رکھنا، خالص عوامی انداز ہو۔ اس لیے میں نے بالکل مولویوں والے ضابطے قانون سارے چھوڑ کے میں نے کوشش کی ہے، اللہ کرے کامیاب ہو یہ کوشش، جو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کی ذہنی سطح کو ملحوظ خاطر رکھ کے میں نے بالکل آسان کر کے یہ ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اسی کو ذہن میں رکھو۔ اگلا نقطہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ جی سوال ہے، اللہ کے راستے میں لڑتے شہید ہو جائے، قبر میں زندہ ہے، اس کو یہ کیا یہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک نبی سے یہ اچھا ہے، بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ سوال آئے گا تو